عربی گرامر آتی ہے تو میں اسے دکھا بھی دوں گا. کتاب مجمع البحرین، کتاب کا نام کیا ہے؟ مجمع النورین. مجمع البحرین بھی ہے، مجمع النورین بھی ہے، لیکن مجمع النورین کی ایک جلد ہے، مجمع البحرین کی 3 جلدیں ہیں. کتاب اردو چھپی نہیں تو میں اردو کا حوالہ بھی نہیں دے رہا. عربی کتاب ہے مجمع النورین. کتاب کس کی ہے؟ علامہ ابوالحسن مرندی الرازی. علامہ ابوالحسن مرندی الرازی بہت پرانا عالم ہے مذہب شیعہ کا. اس نے یہ حدیث لکھی. بتاتا ہوں کہ لعنت کرنے کا کتنا اجر ہے. قرآن سے تو ثابت ہو گیا. اب رسول کا فرمان بھی بتاؤ یا کوئی کسی معصوم کی سیرت بتاؤ. اب میں تمہیں بتاتا ہوں جس کا آپ رزق کھا رہے ہیں اور میں بھی کھا رہا ہوں. اس امام کا فرمان ہے علی بن ابی طالب کا. ایک مرتبہ میرا مولا طواف کے لیے کعبے میں جا رہا تھا. کعبے کے قریب پہنچا تو ایک شخص کچھ کہہ رہا تھا. اب میرے جیسا گنہگار تھا، کچھ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اے میرے اللہ تو صلوات بھیج محمد اور آل محمد پر، تو صلوات بھیج. مولا نے اسے سلام کیا، مولا گزر گئے. مولا نے کیا کیا؟ سلام کیا اور گزر گئے. جب دوسری مرتبہ میرے مولا کا گزر ہوا تو مولا نے اسے سلام نہیں کیا. تو اس نے پوچھا میرے مالک مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ پہلے تو آپ نے سلام کیا، اب جب آپ گزر رہے ہیں تو مجھے سلام نہیں کر رہے. تو میرے مولا نے فرمایا اے شخص میں تجھ سے ناراض تھوڑی ہوا. میں نے تجھے پہلی بار سلام کیا اور اس بار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پہلے جو تم عبادت کر رہے تھے وہ کچھ اور عبادت تھی، اور جو اب عبادت کر رہے ہو وہ کچھ اور ہے. مولا بتائیں کیا افضل ہے؟ مولا نے کہا پہلے تم کر رہا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصلی اللہ علیہ وآل محمد. اے میرے اللہ تو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج. مولا نے کہا یہ بھی افضل عبادت ہے، لیکن جو دوسری مرتبہ عبادت کر رہا تھا وہ اس سے کہیں کروڑ مرتبہ زیادہ افضل ہے. مولا کون سی؟ مولا نے کہا پہلے جو تو عبادت کر رہا تھا وہ صرف صلوات تھی، لیکن اب جو تو عبادت کر رہا تھا وہ محمد اور اس کے آل کے حرامی دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. تو کر رہا تھا لعنت. اور میں علی بن ابی طالب اگرچہ قلب اللہ ہوں، اگرچہ لسان اللہ ہوں، اگرچہ عین اللہ ہوں، اگرچہ اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، اگرچہ اللہ کی مشیت ہوں، اگرچہ اللہ کا ارادہ ہوں، اگرچہ اللہ کا چہرہ ہوں، اگرچہ اللہ کے کان ہوں، اگرچہ اللہ کا پوری قدرت ہوں، اللہ کی پوری کبریائی ہوں، لیکن پھر بھی میں علی نے یہ بہتر نہ سمجھا کہ میں تیری اتنی افضل عبادت میں خلل بن جوں. اب دنیا والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے جس عبادت میں علی اپنا خلل سمجھتا ہے تو جو ہے نہیں، علی اپنا کلام کرنا خلل سمجھتا ہے، اس سے اگر کوئی کہے کہ یہ چھوٹی موٹی عبادت ہے تو کیا کرنا چاہیے تو جو ہے نہیں. اب کون کر رہا ہے؟ میرا مولا علی. مولا کہتا پہلے تو صلوات پڑھ رہا تھا، یہ بھی افضل ہے، لیکن اس سے کروڑ مرتبہ زیادہ افضل ہے وہ جو وقت کر رہا تھا. کیونکہ تو پہلے صلوات پڑھ رہا تھا، اب تو نے کہا تھا کہ اللہ تو اس پر لعنت بھیج جو علی کا دشمن ہے تو جو ہے میرے اللہ تو لعنت بھیج جو علی کا نام تاکہ علی پہ پہنچے. علی کا بھائی اور علی پہ بھاگے اس سے بڑا کائنات بھی حرام ہے تو جو ہے کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہو. منافق ہو کر صفوں میں چھپتا 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 علی سے کانٹا نکالتا ہے تو ہے نہیں. اب مولا نے کیا کہا کہ یہ صلوات سے کتنی مرتبہ کروڑا مرتبہ افضل ہے. اب تو جو لعنت سے روکتے ہیں ان کا تو بھانڈا پھوٹ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو لعنت سے روکتے تھے، یہ بھوترامی نے تو ہمارا عالم کر دیا تو ہے نہیں. اب میں نے نہیں کیا، مولا نے کیا تو ہے نہیں. میرے مولا نے کہا کہ صلوات سے کئی زیادہ افضل ہے وہ ذکر جو ذکر دنیا چھپاتی پھرتی ہے، کہتی کہ لعنت نہیں کرو. میں کہوں گا تیرے رشتے دار ہے بھائی، تمہارے رشتے دار ہیں علی اور علی کے دشمن، تم کو چھپاتا پھرتا ہے تو ہے یا نہیں. اب چھپاتا پھرتا ہے میرے جیسا مولا کہے گا کہ بھائی میں بطول کے دشمنوں پر لعنت کرتا تھا اور لعنت کرتا ہوں، تو آج کل کے کمزور ندی والا ڈرپوک شیعہ کہے گا بھائی نہیں کرو. کیوں کہ تم تمام آل محمد پر، تمام آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیج دو. تو میں کہوں گا نہیں نہیں نہیں، یہ بات ہے نہیں. اگر توجہ ہو تو میں مولا صادق کا جلدی فرمان پڑھوں. میرے مولا صادق نے فرمایا لو ان جبرائیل اور میکائیل، اگر جبرائیل اور میکائیل بھی بطول کے دشمنوں سے ذرہ برابر شے برابر
اگر محبت رکھتے اور رعایت کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتے ہیں بعد میں لعنت کریں گے تو مولا صاحب فرماتا ہے کہ اللہ ان دونوں کو اگرچہ سید الملائکہ کیوں نہ ہو لیکن دونوں کو پکڑ کر اونھے منہ جنت ڈالے گا، اونھے منہ جنت میں ڈالے گا. کیوں؟ دونوں افضل ہیں لیکن کیا ہے افضل عبادت سے استخراج کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. صلوات بے شک افضل ہے. صلوات وہ ہے جس کا ثواب آج میں کوئی فرشتہ گن ہی نہیں سکا، لیکن لعنت میرے مولا فرماتے ہیں اس سے افضل ہے. اب وہ صحابی نے پوچھا مالک اتنی افضل؟ مالک نے کہا کہ اللعن افضل من السلام. مالک نے فرمایا کہ اللعنت افضل من السلام ورد السلام صلی محمد وآل محمد. لعنت صرف افضل ہی نہیں بلکہ لعنت سلام کرنے سے بھی افضل ہے. اور سلام کا جواب دینا ہے واجب. بھائی واجب ہے یا نہیں؟ سلام کا جواب دینا ہے واجب. یہ واجب سے بھی افضل عبادت ہے جو ہے یا نہیں؟ اور میرے مولا نے فرمایا صرف واجب سے افضل نہیں بلکہ سلام محمد وآل محمد صلوات سے بھی افضل. اب پتا چلا کہ دوسری عبادتیں واجب ہیں لیکن لعنت واجب سے کروڑ مرتبہ زیادہ افضل اوجب ہے. جو لعنت نہیں کرتا وہ سمجھ جاؤ کہ چوروں سے ملا ہوا ہے، ظاہر نہیں تو خفی طور پر ملا ہوا ہے، تب تو چھپا رہا ہے. اور چھپانے والے پر میں نے آیت پڑھی نا قرآن کی جلانا بلاؤ یہ نہ بلاؤ. اللہ بھی لعنت کرتا ہے. اب دوسرا بھی کی لعنت سے بچ گیا تو بچ گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کی لعنت سے تو نہیں بچے گا. اگر یہاں چھپا جائے گا قیامت میں کیا دکھائے گا؟ قیامت میں ملائکہ اس کو چپل ماریں گے، جو ہے اس کو چپل ماریں گے. رسول اللہ کو کہیں گے یا رسول اللہ یہ تیرے نام پر نمک تیرے نام پر نوٹ پر لوٹتا تھا، تیرا رزق کھا کر اور تیرے دشمنوں پر چھپاتا تھا اور تمہارے دشمنوں کو چھپا کر اور دوسرا کی سے منگوں کو روکتا تھا. کہ لعنت نہیں کرو مارے جاؤ گے. میں کہوں گا کہ بھائی یا رسول اللہ اس نے روکا تھا تو رسول اور کچھ نہیں کرے گا، یہ جائے گا آپ کے کوثر پینے. رسول کہے گا ملائکہ اس کو چپلوں کا وعدہ کرو، اس کو چپلوں کی برسات کرو تاکہ اس کو پتا چلے کہ آخرت میں بھی آل محمد ہے. دنیا میں آل محمد تھے تو آخرت میں بھی آل محمد ہے. یہ دنیا میں مالک تھے تو آخرت میں یہ مالک ہے. ان کے بغیر کچھ نہیں چلتا. ہمارا علی نے کیا فرمایا کہ افضل ترین عبادت ہے جو ہم ترک کرتے رہتے ہیں. یہ اقرار کا شوق نہیں، یہ میری بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. میں نے تو یہ کہا کہ عربی کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہیں لیکن تھوڑا میدہ اپنا بھی رکھو قبول کرنے کا. اگر قبول نہیں کر رہا ہے تو بندہ تو پھر میں اسے کیا کروں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ شاہ نجف سے معرفت مانگی کہ اے میرے اللہ اے میرے مولا میں کھاتا بھی تمہارا ہوں، تمہارے صدقے کا کھاتا ہوں، لیکن تمہارا نام مجھے ختم ہوتا کیوں نہیں؟ اب میری پسند جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے لیکن جو تم لوگوں کی پسند ہے وہ تو مجھے اچھی لگتی نہیں. اب مجھے نماز اچھی لگتی ہے، مجھے روزہ اچھا لگتا ہے تو جو ہے یا نہیں واجب ہے پڑھا کرو. میں مخالفت نہیں کر رہا لیکن بات کر رہا ہوں آج کل کے دور کی. ہمیں نماز اچھی لگتی ہے، ہمیں روزہ اچھا لگتا ہے، ہمیں حج اچھا لگتا ہے، ہمیں صلوات اچھی لگتی ہے تو جو ہے یا نہیں. لیکن جب میرا مولا فرماتا ہے کہ اب 5 چیزیں نازل کی گئی ہیں، صلاۃ، روزہ، نماز، حج، زکات، جو میں نے تسبیح کے دن بھی رات بھی روایت پڑھی ہے اور 12 مرتبہ سنا چکا ہوں دوستوں کو کہ 5 چیزیں اللہ نے نازل کی. وہ بھی ایرانی عالم تھا، ایسا ہے حالانکہ انڈیا کراچی کا عالم نہیں تھا، ایرانی عالم تھا جس نے شہر الاخبار میں لکھا اللہ نے 5 چیزیں نازل کی، نماز، روزہ، حج، زکات. 4 چیزیں لوگوں نے لے لی. اب میں نہیں کہہ رہا جملے ہیں اس میں کہ فترکوا واحدۃ، ایک چیز کو ترک کر دیا. تو میرے جیسے نوکر نے پوچھا مالک کون سی وہ 4 چیزیں ہیں؟ مالک نے کہا یہی ہے نماز، روزہ، حج، زکات، صلاۃ، یہ 4 چیزیں ہیں. اور مالک جو ترک کی ہے لوگوں نے وہ کون سی ہے؟ مالک نے فرمایا ولایت علی بن ابی طالب. تو جو ہے یا نہیں ولایت علی بن ابی طالب وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو گلے میں اٹک جاتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آج تک لوگ ہضم نہیں کر پائے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ 4 لوگوں کو نمک حراموں میں لے لیا، 4 چیزوں کو نمک حراموں میں لے لیا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ان کو ان کے گلوں میں اٹک جاتی ہے. تو ہے یا نہیں ان کے گلے میں اٹک جاتی ہے. کون سی چیز ہے؟ رسول نے فرمایا وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ میرے بھائی علی کی ولایت ہے. میرے بھائی علی کی ولایت ہے جو لوگوں نے چھپا بھی دی اور آج کل ظاہر ہو گئی ہے تو عدم نہیں ہوتی. بھائی علی کو
वली मान रहे हो ना, तो यही तो विलायत है। विलायत का माना ये है कि अली की हुकूमत, सारी हुकूमत नहीं, हर नफ्स पर हुकूमत। इसकी विलायत की माना ये है तसर्रुफ इमाम, कुदरत इमाम, इख्तियार इमाम। जो मौला का इख्तियार है उसे अरबी में विलायत कहते हैं। अब आप दूसरी मानों में न जाएं। विलायत का मतलब ये है कि जो जो मौला को इख्तियार खुदा ने दिया है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उठाएगा चाहे कितना बड़ा सलाती, इबादी, कुरानी, कितना बड़ा मुस्लिम जाहिर न हो, अगर मौलवी के पीछे लगकर मौला को ठुकरा दिया तो गया। एक आम इंसान के पीछे लगकर अली इब्न अबी तालिब को बता दिया, मुझे समझ में नहीं आता, तो ये तो नहीं है कि फरमान नहीं है। फरमान है लेकिन हमें समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है। मौला मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला बाक़िर ने फरमाया किताब इख्तियार मारिफतुर रिजाल उस आलिम की है जिसने नजफ के हौज़ा इल्मिया की बुनियाद रखी, जिसका नाम है शेख तुसी। छोटा मोटा मुश्किल नहीं, शेख तुसी। उसकी किताब अल-इल्मुल रिजाल की इख्तियार मारिफतुर रिजाल, उसमें हदीस है मालिक फरमाते हैं इन्ना अमरना सादुल व मुस्तस्हबुल ला यहतमिलु नबियुल मुरसल वल मलाइकतु मुकर्रबुन वल मुमिनु इम्तहनल्लाहु बिक़ल्बिहिल ईमान। हमारा अमर वो है, हमारा फरमान इतना मुश्किल है कि कोई ऐरा गैरा न तू गैरा बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त कौन करेगा? नबी, आम नबी भी नहीं, मुरसल नबी। और मलाइका भी कोई आम मलाइका नहीं, बल्कि मलाइके मुकर्रब, या जिब्राइल हो या इसराफील हो या मीकाईल हो या इस्राईल, इनमें से कोई एक बयान कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। मौला तीसरा कौन है? मौला ने फरमाया तीसरा है वो जो वो मोमिन है जो हमसे सच्चा हो, और वो मोमिन है जिसका अल्लाह ने ईमान के जरिए इम्तिहान लिया हो। अब उसके बाद मेरे मौला ने फरमाया हो खबरदार शियो, अगर तुम लोगों के पास हम लोगों के हम आले मोहम्मद के फरमान पहुंचे तो तुम ये न कहो कि ये कैसे हो सकता है, तो जो है या नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आता तो तुम यही कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आले मोहम्मद हम जैसे नहीं है, ये समझ है मेरे को, ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ से आया है, ये किसने बयान किया है। अगर कोई ये शख्स कहता है तो मेरे मौला साहब, मेरे मौला बाक़िर फरमाते हैं कि ये और कुछ भी नहीं है, ना शिया है ना मुसलमान है, शिया है मुशरिक तो जो है या नहीं, क्योंकि हम आले मोहम्मद पे उंगली उठाना अल्लाह पे उंगली उठाना है। तो फिर मैं कहूँ कि मालिक ये मुशरिक कैसे होगा, ये तो अपने आप को शिया कहता है, तो है या नहीं। मालिक कहेगा ये अपने आप को कितना बड़ा शिया कीमत है, लेकिन हमारे फरमान पे एतराज कर रहा है। किसके फरमान पे? हम आले मोहम्मद के फरमान पे एतराज कर रहा है। बस ये अगरचे ये चाहे सच्चे में सर क्यों न कटा दे, अगर ये सफा मरवा की मैदान में क्यों न कत्ल हो जाए, लेकिन फिर भी ये मुशरिक है। मालिक को कहूँगा मालिक क्यों? इसलिए क्यों कि इसने हमेशा किया है। तो मैं कहूँगा मालिक आप है कहीं में माफ कर दे। मालिक कहेगा हम तो माफ कर देंगे, लेकिन जिसने हमें हमसे मोहब्बत की है तो जो है या नहीं, वो है अल्लाह, तो जो है या नहीं, हम तो माफ कर देंगे, लेकिन हम अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ चाहते नहीं। इस हरामी को तो अल्लाह माफ नहीं करता, हम कैसे माफ कर सकते हैं? क्योंकि ये मालिकों पर एतराज कर रहा है, मालिकों पर किसी चीज का एतराज है ही नहीं। तो जो है अल्लाह ने हमें कुछ आयत के मुताबिक बात करूंगा। अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया कि आले मोहम्मद वाजिब इनका जिक्र लाजवाब, ये सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं देख सकूं कि कितने बयान ज़ब्त में हैं और कितनी बर्बाद आप लोगों की है। मुझे ये जल्दी नहीं हो रहा इससे कि आप तक आवाज़ पहुँच रही है या नहीं, आवाज़ पहुँच रही है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना, अब मैं आयत का एक तनाज़ुर आपने सुन लिया है, आज मैं कुछ और समझाने लगा हूँ। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना, बेशक हमने, पहले तो क्लियर कर लूं कि मालिक ने फरमाया, मौला अली इब्न अबी तालिब का फरमाना है। अल्लामा मदरसी ने लिखा है किताब बिहार अनवार में, अल्लामा मदरसी ने लिखा कि मौला अली ने मिंबर कूफा पर बैठकर एक खुतबा दिया। उसमें मालिक ने फरमाया अफ़ज़लुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद। सही है, आपने यहाँ तक सुना है, पूरा फरमान आपने कभी सुना ही नहीं होगा और नहीं सुना, मुझे पता है।
سنا ہوتا تو آج شک کی بیماری ہوتی ہے. یہاں تک سنا ہے آپ نے. آگے فرمان میں سنا دیتا ہوں. مالک نے فرمایا ہم جو سب کے سب محمد ہیں. اس کے بعد مالک نے فرمایا لا نفرق بیننا. مولا نے فرمایا لا تفرق بیننا. اور کیا ہمارے شیعہ ہم میں کبھی بھی فرق محسوس نہ کرنا کہ یہ علی ہے اور یہ قاسم ہے, یہ اصغر ہے. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو جو ہے نہیں, ہم سارے کے سارے محمد بھی ہیں, ہم سارے کے سارے علی بھی ہیں. تو جو ہے اس کے بعد میرے مولا نے آگے والا جملہ بہت خطرناک ہے. اگر کمزور, اگر میں دو میں باقاعدہ طاقت ہو تو کروں, پرواز پذیر ہوگی. میرے مولا نے فرمایا اذا شئنا شاء اللہ واذا اردنا اراد اللہ. مولا نے کہا پترا کو ان چیزوں کو بتاؤ جنہوں نے آدھا فرمان سنا ہوا ہے. کیونکہ چھپا لیا گیا ہے نا میرے دوستوں. آپ نے سنایا, آپ نے سنا کہ کل لوگ محمد. آگے بھی سنو. میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اذا اردنا اراد اللہ واذا شئنا شاء اللہ. لوگوں سنو, میں علی ہوں. کہیں نہیں توحید پر ہاتھ مار کر فرما رہا ہے میرا مولا. مولا فرمایا لوگوں سنو, میں علی ہوں اور ہم آل محمد وہ ہیں جب ہم ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے. تو جو ہے نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ارادہ کرے اور تب ہم کریں. لیکن اس کا ہم سے اتنا پیار ہے, کسی کو حضر ہو نہ ہو, لیکن اس کا اتنا ہم سے پیار ہے کہ ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے آل محمد. اگر جس کا تم چاہو گے تو میں اللہ اس کے بارے میں چاہوں گا. اگر تم کسی کو بیٹا دینا چاہو تو اختیار ہے, اگر کسی کو رزق دینا چاہو تو اختیار ہے, اگر کسی کو اولاد دینا چاہو تو اختیار ہے. تو جو ہے نہیں, اگر کسی کو زندگی دینا چاہو تو اختیار ہے, اگر کسی کو مارنا چاہو تو اختیار ہے, اگر مردے کو مار دو, اگر مردے کو زندہ کرو تو بھی اختیار ہے, اگر برس کے بیمار کو شفا دو تو بھی اختیار ہے, اگر جزام کے بیمار کو اختیار دو علاج دو تو بھی اختیار ہے. ہر چیز میں تمہارا اختیار ہے. اب تم چاہو گے تو میں اللہ چاہوں گا, ورنہ یہ اب یہ کمزور مہدی والا کتنا بھی اللہ اللہ کیوں نہ کرے, یہ اگر کے نماز میں سر کیوں نہ کٹا دے, لیکن ہم سے سچا نہیں ہے تو اللہ کہے گا جا حرامی تو آلے محمد سے تو گیا نہیں, تو میرے بنائے ہوئے نائبوں پر پہنچا ہے. جب تک تو ان کا معاف کیا ہوا نہیں ہوگا میں اللہ تمہیں معاف نہیں کروں گا. جنہوں نے تجھے جو ہے نہیں تمہارے لیے انہوں نے میری دربار میں کچھ مانگا تھا کہ میرے مولا ان کو شفا دو, میرے مولا ان کی شفاعت کرنا, میرے مولا ان کو عطا کرنا. بھائی جو تجھے بار بار عطا کر رہے ہیں تو ان سے سچا نہیں ہے تو میری عبادت کس کام کی؟ بھائی میری عبادت کس کام کی؟ بھائی یہ تو وہ ہے جو آدم سے کروڑہ مرتبہ زیادہ افضل ہے. جب میں نے آدم کے منکر کو نہیں چھوڑا تو جو ہے, جب میں نے صفی اللہ کے منکر کو نہیں چھوڑا تو میں ولی اللہ کے منکر کو کیسے چھوڑوں گا؟ نعرہ حیدری. جب میں نے صفی اللہ کے منکر کو برداشت نہیں کیا, کہہ دیا کہ تم فخرج علیہ اللعنۃ الی یوم الدین, جا شیطان جا, تو تڑا ہوا ہے, تو پکارا ہوا ہے, تو دھتکارتا ہوا ہے, کیونکہ تم نے میرے دربار میں کھڑے ہو کر میرے نائب کی مخالفت کی ہے کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. سجدہ ایسے نہیں کر رہے تھے, میرا کہنا تھا, لیکن تم نے میرا کہنا نہیں مانا. جو ہے اب یہاں پر بھی یہ کہے گا تو میں نے تو صفی اللہ کے منکر کو برداشت نہیں کیا, ولی اللہ کے منکر کو کیسے برداشت کروں؟ تو کیا فرمایا میرے مولا نے کہ جب ہم چاہتے ہیں تب وہ چاہتا ہے. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا ہو دنیا والو, تم کہتے ہو کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ اللہ نے کیا ہے, لیکن اللہ نے کیا ہے, بے شک کیا ہے, لیکن اس میں ہمارا ارادہ بھی شامل ہے, ہمارا ارادہ بھی شامل ہے. میں نے جملے پڑھنے ہیں, آپ نے توجہ سے سننے ہیں. معلوم نے فرمایا اذا اردنا اراد اللہ, جب ہم آل محمد پہلے سے لے کر آخر تک, علی سے لے کر مہدی تک جب ارادہ کرتے ہیں, جب ارادہ کرتے ہیں, جب ارادہ کرتے ہیں تب وہ رب جلیل ارادہ کرتا ہے. تو میں کہوں کہ علی سے چل کر مرو نہیں تو جو ہے, علی سے چل کر دنیا مرے نہیں. کیوں کہ علی کو تو جلیل نے ارادہ دیا ہے. تو جو ہے نہیں, جب تک میرا مولا علی کسی چیز کا ارادہ نہیں کرے گا, جلی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا, جلی تمہاری قریب بھی نہیں آئے گا, کون چیز قبول نہیں کرے گا. یہ عجایب ہے, یہ زیادہ تر وہم ہمارے ذہن میں کہ اللہ کو کم کیا, اللہ نے جنہوں کو بنایا ہے, تم نے ان کے ساتھ میں حلالی نہیں کی, تو ڈائریکٹ اللہ تک کیسا بول سکتا ہے؟ اور جو ہے یہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے صرف اس لیے تاکہ ذہن آپ کے شامل ہو جائے. پھر میں آیت کا ترجمہ کروں. اِنَّا أَعْطَيْنَا
اے لوگوں جان لو کہ ہم نے، میرا مولا کہہ سکتا تھا، خدایا تو کہہ سکتا تھا، تو نے تو عربی تو خودی کا خالق ہے، تو کہہ سکتا تھا کہ انی آتا تو میں نے تجھے عطا کیا، لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے کہا ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا۔ اب یہ تو ہے اللہ عطا کرنے والا۔ میں کہوں گا مالک تجھے جمع کا استعمال کیوں کیا؟ آواز نہیں، عجب نہیں کہ آواز ہے دوسرا بھی، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، واحد کا لفظ سے اس لیے استعمال نہیں کیا، اور جمع کا کیا اس لیے کیوں؟ کیونکہ میری مشیت میں ایک اور بھی ہستی ہے جس کی مشیت شامل کی ہے میں نے، اس نے چاہا ہے تو میں نے سیدہ کو عطا کیا ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ اس نے چاہا ہے تو میں نے اسے سیدہ عطا کیا ہے۔ تو میں کہوں مولا علی نہیں، پیدا نہیں، رسول اللہ نہیں، مالک پھر کون سی ہستی ہے جس کی مشیت تمہاری مشیت سے ملتی ہے؟ تو عجب نہیں کہ اللہ کہے بھائی میری مشیت سے ایک اور ہستی ہے جس کی مشیت ملتی ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہاری اور میری مرشدی ختیجہ ہے، ختیجہ ہے، ختیجہ ہے جس کو چھپا لیا گیا اپنوں نے بھی غیروں نے بھی۔ ختیجہ بھی سنا ہے آپ نے؟ بی بی ختیجہ کی، ختیجہ کی۔ اب میں مجھے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ختیجہ ہے جس کی مشیت اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ رکھی۔ میں نے بات بیان کیا نا کہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ اب شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ پہلے میں نے سیڑھی بنائی، اس کے بعد آیت کا ترجمہ کیا۔ اب بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اپنی عقل کا علاج کرے، دوسرا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہے نہیں، اپنی عقل کا علاج کرے، یا مرشد ایسا ڈھونڈے جو اس کو تیل کی مالش کر کے اس کے سر کو کھولے۔ اب کوئی کائنات میں تو ایسا کوئی مرشد ہے نہیں سوائے میرے مولا علی کی، تو جو ہے یا نہیں؟ میرے مولا علی کے در پر تو مردے آئے زندہ ہو گئے، تو جو ہے یا نہیں؟ میرے مولا علی کے در پر زندے آئے مردے آئے زندہ ہو گئے، تو جو ہے یا نہیں؟ ہر مرتبہ بیمار آیا تو علی نے اسے شفا یابی بنا دیا۔ یہ تو ہے کریو ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا میں نے مشیت ختیجہ کو ترجیح دی۔ ختیجہ، خدیجہ، خاف دال یہ جیم ہا۔ ختیجہ کے لفظ کی معنی ہے، ختیجہ کو ایک عورت کا لفظ ہے لیکن اصل لفظ ہے خدج، جس سے یہ نکلا ہے خدیج، خدیج۔ اب مجھ سے نہیں، مولوی سے نہیں پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ ہو اور انکار کر دے، یا اس کو پتا ہو وہ نہ مانے تو پھر آپ کہیں گے کہ دوسرا بھی ایسے کہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، المنجد عربی ڈکشنری ہے، اس کو کھولیں، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ یہ جو خدیج اس کا معنی کیا ہے۔ خدیج اس بندے کو کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے جنا ہو، جو وقت سے پہلے آ گیا ہو۔ خدیجہ صلوات اللہ علیہا کو سیدہ کو خدیجہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہ یہ ماں کے پیٹ میں 5 سال رہی، وہ معاف کیجیے گا 5 سال نہیں 5 ماہ رہی۔ کتنے؟ 5 ماہ۔ اب عام بچہ جو ہے کتنی ماہ رہتا ہے؟ ماں کا بھائی کتنے رہتا ہے؟ تو جو ہے نہیں، یہ جو ہے 5 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں رہی، اور 6واں مہینہ جیسے ہی شروع ہوا دنیا میں داخل ہو گیا، تو جو ہے اس لیے اس کو خدیج کہتے ہیں۔ اور اس وقت سے ہی جس کو جو وقت سے پہلے آ جاتا تھا اس کو یہی نام دیتے تھے اور اسی نام سے پکارتے تھے۔ لیکن اس کو کیوں خدیج کہا؟ اس لیے کہ یہ وقت سے پہلے آ گئی۔ اب میں کہوں گا کیوں؟ اب یہ بھی آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھنا، خواتین کو پتا ہوگا، آپ مرتے ہیں آپ کو پتا ہو سکتا ہے کہ کو ہو کہ کو نہ ہو، بڑوں کو ہوگا بچوں کو نہیں ہوگا۔ خواتین کو یہ پتا ہے کہ 5 ماہ میں جب بچہ ہوتا ہے اس 5 ماہ سے لے کر وقت ولادت تک جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے خون کے قطرے اپنی غذا کے طور پر شامل اور استعمال کرتا ہے یا نہیں؟ استعمال کرتا ہے اپنے ماں کے قطرات کے۔ اب بڑے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دیکھیں نا جو بچوں والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب 5 ماہ کے بعد 5 ماہ سے لے کر وقت ولادت تک
جو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں رہے وہ ماں کا جو ماں کے خون کی غذا ہے وہ کھاتا ہے، جو ہے یا نہیں، وہ اس کی بنتی ہے غذا۔ اب میں کہوں میرے مالک سائن ختیجہ جو ہے میری مرشد راضی ہے، اس کو آخر 5 سال سے پہلے تم نے دنیا میں کیوں بلایا؟ اس کی وجہ ہے بتاؤں جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اللہ کی مشیت کو، اللہ کو یہ پتا تھا، اللہ کے ارادے اور مشیت میں یہ اس وقت سے تھا کہ یہ جو ختیجہ ہے یہ دنیا میں جائے گی اور میرے مصطفیٰ کے زوجیت میں آئے گی، تو ہے یا نہیں، میرے مصطفیٰ کے زوجیت میں آئے گی۔ اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی غیرت نے یہ قبول نہیں کیا کہ جو مصطفیٰ کی زوجیت میں آنے والی بیوی ہو وہ ان قطرات کا استعمال کرے، تو ہے یا نہیں، ماں کے پیٹ میں ان قطرات کا استعمال کرے، اس لیے یہ وقت سے پہلے آ گئی۔ تو مجھے کہنے کا جملے کا حق ہے نا، وہ علی کا نمک کھا کے علی کو سوچ کے بیمار ہو، علی کا نمک کھا کے حرام کر کے، علی کا نمک کھا کے حرام کر کے علی کو اپنے جیسا ماننے والوں، تو جو ہے یا نہیں، جب یہ ہے مصطفیٰ کی بیوی، تو جو ہے یا نہیں، اس سے دنیا میں آنے والی تھی میری دوسری فاطمہ۔ اللہ نے یہ قبول نہیں کیا کہ جس کے ہاں سے سیدہ فاطمہ میرا حجاب آئے گی وہ اپنے ماں کے قطرات کا استعمال کرے، تو جو ہے یا نہیں، اپنی ماں کے قطرات، اپنے ماں کے خون کے قطرات کا استعمال کرے۔ اللہ نے یہ قبول نہیں کیا۔ تو میں کہوں کہ جب اللہ نے بی بی ختیجہ کے لیے جو مصطفیٰ کی زوجیت میں آنے والی تھی اس کو قطرات استعمال نہیں کرنے دیے، تو بھائی جو خود علی کا خون، جو خود نبی کا خون ہے، جو خود نبی کا خون ہے، جو خود نبی کا نفس ہے، میں اس سے بڑا جملہ کہے جا رہا ہوں، جو خود اللہ کا نفس ہے، اس علی کی تم برابری کر رہے ہو، یہ ہمارے جیسا ہے۔ اب ظاہری تو برابری کوئی نہیں کرتا، لیکن شرط کر کے تم برابری کر رہے ہو۔ بھائی کون ہے جو علی کو اپنا جیسا کرے؟ کوئی نہیں ہے، لیکن اب کچھ دنیا میں ایسے بھی ہے نا جو رسول کو کہتے ہیں ہمارا بڑا بھائی ہے، بھائی تمہارا رسول بڑا بھائی ہے، کیوں کہ کہتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا ہے، قرآن میں اللہ نے رسول کو بشر کہا ہے۔ اب بشر، ہم بھی بشر، وہ بھی بشر، تو بھائی بھائی ہے نا، اسلامی بھائی ہے۔ بھائی تم اسلامی بھائی اس کو کہہ رہے ہو، اب تم وہ ہو جس کو میں نے کہا کہ 1 گھنٹہ تو بڑی بات ہے، 5 منٹ کی اپنی گیس اور ہوا پر کنٹرول نہیں۔ اب یہ ہے مرغیوں کی حالت، یہ ہمارے جیسوں کی حالت، آپ جیسوں کی حالت، جو کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم مصطفیٰ جیسے، جو کہتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا کہ مصطفیٰ ہمارا بڑا بھائی ہے، جو بشر ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی یہ بشر کس طرح ہو سکتا ہے؟ تمہارا ایک چھوٹی سی ہوا پر کنٹرول نہیں، تو جو ہے یا نہیں، یہ مصطفیٰ وہ ہے جو پتھروں کو اٹھائے تو پتھر اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، تو جو ہے یا نہیں، یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے مصطفیٰ جو پتھروں کو اٹھائے تو پتھر اس کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتے ہیں۔ تم ہو تو اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتے، تو جو ہے یا نہیں، تم ہو تو اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتے، یہ مصطفیٰ وہ ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اشارہ کرے، تو جو ہے یا نہیں، سورج کو 2 ٹکڑے کرنے والا، سورج کو 2 ٹکڑے کرنے والا تمہارا بڑا بھائی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اب دنیا نے مصطفیٰ سے بڑے بڑے رشتے جوڑے تاکہ علی کو گھٹائیں، تو ہے یا نہیں، علی کو گھٹائیں، علی کو لائن سے ہٹائیں، لیکن کچھ کر نہیں سکے، تو جو ہے نہیں۔ اگر کبھی ہو تو علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کا جملہ پڑھو، علامہ اظہر حسین زیدی اللہ مقام بڑا خطیب اور بڑا علی شاہ عالم تھا، اس نے کہا کہ بھائی وہ دنیا والوں، علی کو جنہوں نے رشتے، اے دنیا والوں، نبی کو جن لوگوں نے بھی رشتے دیے وہ جس وجہ سے بھی دیے اس وجہ سے میں نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن یاد رکھو ابراہیم کامیاب تب ہوا تھا جب اس نے اپنا بیٹا لٹایا تھا، جب اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ تو علامہ اظہر حسین زیدی کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے دنیا والوں چاہے کتنے بھی رشتے کیوں نہ دو، تو جو ہے یا نہیں، لیکن مستقبل چاہے کتنے بھی رشتے کیوں نہ دو، لیکن دین جو ہے، جو جان بچتی ہے وہ بیٹیاں دینے سے نہیں، بیٹے دینے سے بچتی ہے، اور بیٹیاں دینے سے رشتے نہیں بچتے اور جانیں نہیں بچتی، جان بچتی ہے تو کس چیز سے؟ بیٹا دینے سے۔
اس نے کہا کہ کتنی بیٹیاں کیوں نہ دو رسول کو کچھ نہیں ہوگا. علی کو ہٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی، لیکن میں یہی کہوں گا استاد بزرگوار شہید علامہ ناصر عباس اللہ تعالیٰ کل کی شہادت بھی تھی، اور جو ہے 11 سفر مظفر، کیونکہ ظاہری ہے میں نے بارہا کہا ہے اور کہتا بھی ہوں کہ میری رشتہ داری ہر اس آدمی سے ہے جو ہے یا نہیں، میری مائٹی رشتہ داری میری دوستی ہر اس آدمی سے ہے جو علی اور اولاد علی کے سامنے سر تسلیم خم ہو، سر تسلیم خم ہو، علی اور اولاد علی کو دل و جان سے قبول کرتا ہو، زبان سے نہیں دل و جان سے قبول کرتا ہو، اگرچہ میرا کتنا خطا کار کیوں نہ ہو تو جو ہے یا نہیں، پوترا اسے معاف کرے گا، اسے گلے سے لگائے گا، اسے دوست بنائے گا، مگر جو علی پہ ذرہ برابر حرف اٹھائے گا چاہے کتنا بڑا حاجی اور نمازی بن ہو، پوترا بھی اس پر کل بھی لعنت کرتا تھا اور آج بھی لعنت کرے گا. برمکسر لانے پوترا بھی کل بھی اس پر لعنت کرتا تھا آج بھی کرے گا، کیونکہ اس نے بھونکا ہی علی کو ہے جو ہے، اور علی کو جو بھونکے وہ قابل ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو میں نے مثال دی تھی نا اس دن، ایک کتا تھا جس نے علی کی حفاظت کی تھی، میں واقعہ پر کتاب پڑھنا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، نقطہ بتانا چاہتا ہوں جو اس دن رہ گیا آج بتاؤں. ایک کتا ہے، عام کتا نجس جانور ہے، لیکن علی سے وفاداری کر رہا ہے. علی کے خلاف اس نے جب 2 بندوں کی شکایت سنی اور بکواس سنی تو اس نے ان کو زخمی بھی کیا اور کپڑے بھی پھاڑے. بھائی یہ تھا جانور جس نے علی اور اولاد علی سے وفاداری دکھائی. جب رسول نے کہا کہ بھائی اس کو مارنا واجب ہے تو اس نے کہا مجھے نہ مارو، ان کو مارو. کیوں؟ کہ انہوں نے علی پہ بھونکا ہے. تو جو ہے یا نہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو عام انسان پر بھونکے رسول کہتا ہے کہ اس کو مارو، مارنا واجب ہے، تو میں کہوں کہ جو علی کا جو اللہ کے مظہر کبریائی پر علی پر بھونکے اس کو مارنا کتنا بڑا ثواب ہوگا. نہیں سمجھے میرے دوستوں، نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں جو عام انسان پر بھونکے رسول کہتا ہے اس کو مارو واجب ہے، کیونکہ یہ کتا چھتا ہو گیا، سمجھے پاگل ہو گیا ہے، شیعہ پاگل، اس کو مارنا واجب ہے. جو عام انسان پر اس کے پر ہم پر تم پر آپ پر جس پر بھونکے تو یہ ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ مارنے کے قابل ہو گیا. رسول نے فتویٰ دے دیا اس کو مارو یہودی، اس کو مارنا واجب ہے. تو میں کہوں گا یہ تو ہے عام انسان پر بھونکا. اے رسول معاف کرنا، یہ تو عام انسان پر بھونکا ہے، آپ کیوں کہہ رہے کہ اس کو مارنا واجب ہے؟ کیوں کہ رسول فرمائیں گے کہ یہ جان کے لیے خطرہ ہے. تو جو ہے یا نہیں، یہ ہے جان کے لیے خطرہ ہے، اس کو مارنا واجب ہے. تو میں کہوں گا یا رسول اللہ جو آپ کے بھائی علی پر بھونکے اس کا ثواب، اس کو مارنے کا ثواب کیا ہے؟ تو رسول کہے گا بھائی وہ تھا عام انسان پر بھونکا، میں نے فتویٰ دے دیا کہ اس کو مارنا واجب ہے. پوترا بھی جاؤ تم حالات مومنین کو مخاطب کر کے یہ میری فتویٰ سنا دو. جو عام انسان پر بھونکے اس کو مارنا واجب ہے، جو علی جیسے امیر پر بھونکے اس کو مارنا واجب نہیں اور جب ہے. اس کو زہر دینا اور جب ہے مارنا واجب ہے. اگر مرتا نہیں ہے تو ایک موت تو اسے جو رسول اور قرآن نے دی ہے. کون سی؟ لعنت کرو اس پر تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ ہے جس نے اعتراض کیا. اسے احساس تو ہو، اگر تم اسے گلے لگاؤ گے تو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کس کی مجلس میں اعتراض کیا، کس پر کیا، کون سا ذکر تھا. تو جو ہے اب میں ہوں مجلس میں بیٹھ کر عجیب مذاق کروں تو کہیں گے اس کو مجلس کے آداب کا بتا رہے ہیں. اب یہ تو ہے عام انسان جو صرف ہلکی مذاق کرے، دنیا کہے گی یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے، اس کو مجلس کے آداب کا پتہ ہی نہیں، مجلس کا پتہ ہی نہیں اس کو، کیونکہ اس کو مجلس کا پتہ نہیں اس لیے یہ مذاق کر رہا ہے. تو میں کہوں گا بھائی جو عام انسان ہے، جو ہے نہیں عام انسان مجلس میں مذاق کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے. تو بھائی جو علی کا ذکر خراب کرے تو جو ہے نہیں وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا، جو ہے نہیں وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا. تو علی اور اولاد علی کا ذکر وہ عبادت ہے کہ
نماز تم پڑھتے ہو گرم کرتے ہو نماز پر کہ ہم نے نماز میں تو اللہ کے احسان کر دیا، وہ نماز جسمانی نماز ہے، یہ ذکر حسین جو ہے، ذکر علی جو ہے، یہ روحانی نماز ہے۔ جس طرح اس میں وضو کے بغیر نہیں آنا ہوتا، اس میں بھی نہیں آنا ہوتا جو ہے۔ تو علی وہ علی کبریائی ہے جو جس کا کفر ہی نہیں تھا۔ اب خدیج سے بات چل رہی تھی، خدیج وہ چیز ہے، خدیج وہ بیوی ہے جو وقت سے پہلے آئی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنی مشیت کو پہچانا، اللہ نے یہ جان رکھا تھا کہ بطول جو ہے اس کے بطن سے آنی ہے، اور جو ہے بطول اس کے کشف الایمن سے آنی ہے، اس لیے اللہ نے سیدہ کو دور رکھا۔ اب میں کہوں کیوں بڑی عظمت ہے بطول کا؟ اللہ کہتا ہاں کیوں نہیں، بطول وہ چیز ہے، بطول وہ طرز میں کبریائی ہے جو میرے حجاب کا نام بطول عذرا ہے، اب میں نے اس کو اپنا حجاب بنایا ہے، اسی لیے اب میں کہوں گا میرے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہے، جو مخصوص ہیں بندوں کے لیے، تو جو ہے اسلام میں پہلے دو چیزیں ایسی تھی جو اب اتنی مشہور نہیں ہیں جتنی ایک تیسری چیز مشہور ہے۔ کون سی؟ دعائیں تین جو مخصوص تین سے۔ اب میں کہوں نا کہ سیدہ کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے۔ سیدہ کیا ہے بتا رہا ہوں، بطول عذرا کی مرشدہ کیا ہے بتا رہا ہوں۔ بطول وہ چیز ہے جس کی دعا ہے جو آپ لوگ پڑھتے بھی، اس سے پہلے کچھ اور دعائیں تھی، ایک دعا تھی دعائے لوا، اور دوسری دعا تھی اس سے پہلے دعائے ندا۔ دعائے ندا وہ تھی جو رسول نے کوہ ابی قبیس پر کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ پہلے لوگ اس کو مشہور کر کیے ہوئے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، اور اس کا نعرہ تھا پہلے، اس کا دور تھا۔ اس کے بعد دور آیا دعائے الویہ کا، لواء الحمد کا، مالک نے فرمایا کہ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ اس کا دور تھا۔ اس کے بعد آئی تیسری دعا ایسی جو بطول عذرا کے نام سے مشہور ہو گئی، وہ تھی دعائے قصا، جس کو حدیث قصا کے نام سے جانتے ہو۔ حدیث قصا میں اللہ نے فرمایا یہ ہے میری مشیت، یہ میرا سب کچھ ہے۔ اب میں کہوں کہ میرے مولا حدیث قصا یعنی چادر والی حدیث، چادر ہے یمنی چادر ہے، یمن سے لی گئی ہے، اس کی اتنی بڑی عظمت ہو گئی کہ جو ہے اتنی بڑی پاک ہستہ پتھر پاک باہر کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں، تو عجب نہیں کہ آواز ہے بھوترابی یہ جو ہے یہ پنجتن پاک ہیں، یہ اجازت اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ عام پردہ نہیں۔ رسول آیا ہے تو جو مولا حسن بھی آیا، مولا حسین باہر کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے میرے نانا تم پر میرا سلام، اے اہل بیت النبوہ تم پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے اتعظم لی، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے اندر میں چادر کے اندر آپ کے ساتھ ہو جاؤں؟ تو اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ یہی وہ حسین ہے، یہی وہ حسین ہے جو نماز رسول میں آ جائے، جو ہے نہیں رسول کی نماز میں آ جاتا ہے تو کسی سے نہیں پوچھتا، جو ہے نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بطن کے چادر کی عظمت کیا ہے۔ اب یہ حسین مولا ہے جو اللہ کی نماز ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ رسول، رسول کی نماز میں رسول کے پشت پر بیٹھ جاتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، جو ہے نہیں۔ اور اللہ بھی کہہ رہا ہے مصطفیٰ سجدہ بڑھا، جو ہے نہیں سجدہ بڑھا، سجدہ بڑھا، کیوں؟ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے اس کو اتارنا مت۔ اب یہ ہے میرا مولا حسین، خطرناکی کی حد تک کریم ہے، مختار ہے، تو جو ہے یا نہیں اتنا تاجدار ولایت اور اتنا مختار امام ہے کہ رسول کی نماز پر، رسول کی پشت پر، اللہ کی نماز میں رسول کی پشت پر سوار ہو گیا اور رسول اس کو اتار نہیں رہا، رسول اس کو اتار نہیں رہا۔ اب میں کہوں گا یہ تو تھی اللہ کی نماز، اے میرے رسول اس کو اتار دیتے تو جو ہے یا نہیں، تو عجب نہیں کہ آواز آتی بوترابی یہ کوئی عام ہستی تھوڑی ہے، یہ وہ ہے جو نماز کروڑ مرتبہ زیادہ افضل ہے، جو ہے یا نہیں بھائی۔ جس حسین سے، جو ہے یا نہیں جس حسین سے رسول کی نماز جیت نہیں سکی، اس علی سے، اس حسین کے باپ سے تمہاری اور میری نماز جیت جائے۔ اس علی کا ذکر تو وہ ذکر ہے جو پتہ نہیں کیا ذکر ہے، تو جو ہے یا نہیں۔ اب یہ ہے حسین جو علی، اور جو یہ ہے حسین جو مصطفیٰ کی نماز میں آ گیا، اور اللہ
چاہتا تو اس کو اتار سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ڈھونڈ دی، اے مصطفیٰ جب تک یہ حسین نہ اترے اس کو اتارنا مت۔ اب میں کہوں کہ میرے اللہ یہ تیری نماز ہے، یہ تیرا مرسل ہے، اتار دیتا تو تب بات بن جاتی، کوئی اشکال نہیں تھا، کہتے بچہ تھا اور چڑھ گیا تھا نماز میں اور اتر گیا تو جو ہے یا نہیں، اس کو رسول اتار دیتا، لیکن رسول کا نہ اتارنا بتاتا ہے کہ حسین افضل ہے۔ میں کہوں میرے مولا یہ تو وہ حسین ہے جو رسول کی پشت پر اللہ کی نماز میں آ گیا اور مصطفیٰ نے اللہ کے اذن کے بغیر اس کو نہیں اتارا، لیکن کیا کہنے سیدہ تیری چادر کی، جو ہے یا نہیں، کیا کہنے سیدہ تیری چادر کی، جو حسین اللہ کی نماز میں مصطفیٰ کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے تو کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن جب بطول کے چادر میں اندر آتا ہے تو اجازت لے رہا ہے، تو عجب نہیں کہ آواز آئے پترا بھی مصطفیٰ کی نماز اور ہے، جو ہے یا نہیں، مصطفیٰ کی نماز اور ہے اور حجاب اللہ اور ہے، چادر بطول اور ہے، چادر بطول کی وہ عظمت ہے جو بتاؤں تو بتانے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے بطول ازرا جس کی چادر کی اتنی عظمت کہ سکا بیٹا سلطان لولا ہو، سلطان کربلا ہے، اتنا بڑا مختار اور عظیم ترین امام جس کو چاہے جو کر سکتا ہے، علی کا بیٹا ہے، حسین جیسا امام، وہ بھی بطول کے گھر پر نہیں، چادر کے باہر کھڑے ہو کر متعظم ہوگی، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے اندر چادر میں آپ کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، اندر آ جاؤں؟ تو رسول نے اجازت دیا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے تاکہ مسلمان اور جو اس دور کے مسلمان تھے وہ اتنے بے حیا تھے، رسول کو پتا تھا کہ یہ وہ ہے لائٹس آف کر دیں، یہ